الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ معزز مکرم سامعین و ناظرین اکرام، فیضان چشتیہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام عظیم المرتبت خواجگان چشت اہل بہشت کے ملفوظات اور آپ کی تعلیمات آپ سلسلے وار سماعت فرما رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی یہ کڑی آج کی ہماری یہ وہ عظیم المرتبت بزرگ جس کے اوپر خاندان چشت اہل بہشت کے اگلے اور پچھلے سبھی فخر کرتے ہیں، فخر الاولین والآخرین جسے کہا گیا، اور دربار رسالت سے جسے محب النبی کا خطاب ملا، اور جو محدث دہلوی بن کر علمیت کے آسمان پر چمکا، اور جس کی شعاعوں نے، علم کی کرنوں نے اختائے عالم کو روشن و منور فرمایا، اور لوگوں نے جس کے در دروس سے وابستگی کو اپنے لیے سعادت دارین سمجھا، وہ خواجہ خواجگان حضرت مولانا فخر الدین محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات خودسی صفات۔ حضرت مولانا فخر الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شریعت کے حوالے سے جتنے عظیم سمجھے جاتے ہیں، طریقت میں بھی آپ کا نہایت ہی بلند و بالا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو مرج البحرین بنایا تھا، علوم ظاہری و باطنی جس ذات کے اندر جمع ہوئے، وہ ذات حضرت مولانا فخر الدین محدث دہلوی کی ذات ہے۔ آج پوری دنیا میں 90% خانقاہیں اپنا تعلق حضرت مولانا فخر پاک سے رکھتی ہیں اور ان کی نسبت کو اپنے لیے سعادت دارین سمجھتی ہے۔ بر صغیر ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں چشتیہ خانقاہیں موجود ہیں، کسی نہ کسی صورت میں ان کا تعلق حضرت فخر پاک کی ذات گرامی سے ہے۔ حضرت مولانا فخر الدین محدث دہلوی بیک وقت صوفی باصفا، عارف باللہ اور معلم درسگاہ اور زینت خانقاہ تھے، وہیں آپ ایک عظیم الشان اخلاق و کردار کے حامل انسان تھے۔ بے شمار واقعات آپ کے حسن خلق کے اوپر آپ کی سیرت میں ہمیں ملتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی حضرت کے عرس شریف کے موقع پر ہم جو اس کا اہتمام کریں گے آپ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے۔ اور آج ہم جس کتاب کو شروع کر رہے ہیں وہ آپ کا مشہور و معروف رسالہ ہے نظام العقائد، اور عرف عام میں جسے عقائد نظامیہ کہا جاتا ہے۔
اعمال کی بنیاد کا دار و مدار عقائد کے اوپر ہے. عقائد درست ہوں تو اعمال کام آئیں گے، اگر عقائد درست نہ ہوں تو بھلا کتنے بھی عمل کر لے آدمی، وہ اعمال اس کو کام نہیں آئیں گے. عقائد ایک معنی میں بنیاد ہے اعمال کی. اسی لیے صوفیاء کرام اپنے عقائد میں مضبوط ہوتے ہیں، اور یہ اکابر صوفیاء کرام انہی عقائد کے حامل رہے جو عقیدہ اہل سنت جماعت میں بیان کیے جاتے ہیں. کیونکہ سلسلہ چشتیہ کے عظیم المرتبت پیشوا حضرت خواجہ سلطان ابراہیم ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو راست امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے شرف تلمذ حاصل تھا. آپ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے اور حنفی مسلک پر تھے، تو آپ کی اتباع میں بعد کے جتنے خواجگان گزرے ہیں وہ تمام کے تمام حنفی مسلک پر رہے. شجرہ شریف جو ہے چشتیہ سلسلے کا شجرہ مبارکہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں پورے خواجگان سنی حنفی عقیدے کے حامل ملیں گے. کبھی انہوں نے جمہور اہل سنت سے اختلاف نہیں کیا، کبھی انہوں نے اکابرین کے عقائد کو چھوڑ کر اپنے من گھڑت عقائد کا پرچار نہیں کیا. وہ ہر موڑ پر اعتدال کو تھامے رہے اور ظاہراً و باطناً عقائد اہل سنت جماعت کے اوپر کاربند رہے اور اس کی حفاظت کرتے رہے اور اسی کی نشر و اشاعت کرتے رہے. جب گمراہی یا بدعقیدگی داخل ہونے بھی شروع ہوئی تب انہوں نے اس کا سدباب کیا اور اپنے مریدین اور متعلقین کو گمراہ عقائد سے بچایا. چنانچہ مولانا فخر کے بعد بعض مختلف الذہن حضرات جو سلسلہ چشتیہ میں داخل ہوئے تھے، ایک علیحدہ عنوان ہے یہ، انشاءاللہ پھر کبھی اس کے اوپر گفتگو ہوگی. تو ان کی وجہ سے جب عقائد میں فطور پیدا ہو رہا تھا تب پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ نے علل اعلان ارشاد فرمایا کہ علم بغیر عمل کے اور عمل بغیر عقیدہ اہل سنت جماعت کے فائدہ نہیں دے گا. تو عقیدہ اہل سنت جماعت یہ ہمارے صوفیاء کرام کا طریقہ رہا اور اسی پر وہ گامزن رہے، اور اسی کے متعلق عقائد کے حوالے سے سلسلہ چشتیہ میں جو مشہور کتاب ہے مولانا فخر سے منسوب نظام العقائد، ہم جو ہے اسی کی طرف آتے ہیں. اور بنیادی عقائد صحیحہ جنہیں کہا جائے، یا اسلام کی بنیادی عقائد کہیں یا اہل سنت جماعت کے بنیادی عقائد کہیں، اس کے متعلق اس میں حضرت نے گفتگو فرمائی ہے اور بڑی پیارے انداز میں جامع تحریر فقہ اکبر سے آپ نے جو ہے اس کو اخذ کیا اور تحریر فرمایا اور اپنے عقیدے کو ظاہر کیا. تو یہ کتاب دیباچہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد اصل کتاب شروع ہوتی ہے. فرماتے ہیں توحید کی اصل اور عقائد کی صحیح بنیاد یہ ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے تصدیق کی جائے کہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں. میں ایمان لایا فرشتوں پر کہ وہ حق تعالیٰ کے بندے ہیں، گناہوں اور نافرمانیوں سے پاک ہیں اور مرد اور عورت ہونے سے پاک ہیں. یعنی فرشتے نہ عورت ہیں اور نہ ہی مرد ہیں، وہ دونوں چیزوں سے پاک ہیں. میں ایمان لایا حق تعالیٰ کی کتابوں پر جیسے توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید اور دیگر صحیفے کہ جن کا شمار مقرر نہیں، تعداد متعین نہیں، تمام پر ایمان میں لاتا ہوں بلا تعین تعداد. میں ایمان لایا تمام نبیوں اور رسولوں پر. میں ایمان لایا مرنے کے بعد زندہ ہونے پر اور قیامت پر. میں ایمان لایا اللہ کی طرف سے نیکی اور بدی کے اندازہ کر دینے پر، یعنی تمام مخلوقات کو اللہ نے زمان و مکان کا پابند کیا اور ہر ایک کے ساتھ بھلائی و برائی اور نفع و نقصان کا اندازہ تقدیر کی شکل میں مقرر فرما دیا. پھر دوسرا عقیدہ لکھا آپ نے، ہر ایک کاموں کے حساب کا دن، اعمال کی ترازو، بہشت یعنی جنت اور دوزخ، پل صراط اور حوض کوثر حق ہے، یعنی ہم ان کو مانتے ہیں. پھر بیان کرتے ہیں حق تعالیٰ ایک ہے، نہ ایسا کہ گنتی کی طرح جس طرح گنتی میں ہوتا ہے ایک کے بعد دو، ویسے نہیں.
بلکہ اس کے بعد دوسرے کا وہم پیدا ہو، یعنی اس کی ذات و صفات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں، کوئی وہم بھی پیدا نہ ہونے پائے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے مشابہ نہیں۔ نعیم ابن حماد نے کہا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق سے کسی کے ساتھ مشابہ کیا یا اس کی مخلوق میں سے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی تو اس نے یقیناً کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذاتی و فعلی صفاتوں اور ناموں کے ساتھ ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ذاتی صفتیں 7 ہیں، یعنی صفت حیات، پہلی صفت زندہ ہے، زندہ کرنے والا ہے، خود اپنی ذات سے زندہ ہے اور زندہ کرنے والا ہے۔ دوسرا صفت قدرت، قادر ہونا۔ تیسرا صفت علم، یعنی جاننا۔ چوتھا صفت کلام، بولنا۔ پانچواں صفت سمع، سننا۔ چھٹا صفت بصر، دیکھنا۔ ساتواں صفت ارادات، قصد و ارادہ کرنا۔ اس کی فعلی صفتیں تخلیق، پیدا کرنا، ترزیق، رزق دینا، انشاء، مادے سے بنانا، ابداع، بغیر مادے کے بنانا، صنع، کاریگری اور اس کے سوا۔ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفتیں سب کی سب ازلی یعنی ہمیشہ کی ہیں، جن کی ابتدا نہیں، اور ابدی یعنی ہمیشہ تک ہیں، جن کی انتہا نہیں۔ وہ صفتیں بھی ابدی اور ازلی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب صفتیں ازلی ہیں، یعنی وہ ہمیشہ سے عالم، جاننے والا، متکلم، کلام کرنے والا، قادر، قدرت والا، خالق، پیدا کرنے والا، فاعل، جو چاہے کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عدم یعنی نہ ہونے سے پاک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسے کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ اس نے ہر شے کو پیدا کیا۔ شریعت کی اصطلاح میں یہ بات یوں کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فاعل، خالق اور خدیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا اسے حادث اور مخلوق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فعل سے ہر شے جو کہ پیدا ہوئی اور اسے وجود عطا ہوا مخلوق اور حادث کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فعل بھی دوسری صفات کی طرح خدیم ہے۔ حق تعالیٰ کی سب صفتیں ازلی ہیں، حادث اور مخلوق نہیں، یعنی اللہ کی صفت اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ جس نے ذرا سا بھی شک یا یقین سے کہے کہ حق تعالیٰ کی صفتیں مخلوق ہیں یا حادث ہیں تو وہ کافر ہے۔ شرح فقہ اکبر ملا علی قاری میں ہے، قرآن مجید کا کلام نفسی ہے، جیسا کتابوں میں سے یہ سب سے زیادہ شان والی کتاب ہے۔ قرآن حکیم نقوش اور حروف کے واسطے سے ہاتھوں سے کلموں کی صورت میں لکھا گیا ہے اور خیالی لفظوں کی شکل میں حفظ کیا جاتا اور پڑھا جاتا ہے۔ یہ مختلف حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حروف اور لفظوں کے وسیلے سے نازل ہوا ہے۔ شرح فقہ اکبر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ہے کہ قرآن حکیم الفاظ کی شکل میں لکھنے، پڑھنے یا حفظ کرنے کے لحاظ سے مخلوق ہے، کیونکہ کہنا، لکھنا اور پڑھنا سب بندوں کے افعال ہیں اور مخلوق کا فعل مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی یعنی قرآن مجید غیر مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی کتابوں اور دلوں میں یا زبانوں پر لکھنے سے، اشارے سے یا کسی اور طرح بھی حلول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خبروں کی نسبت حضرت موسیٰ اور تمام انبیاء صلوات اللہ علیہم النبیین و علیہم السلام کے آثار کی نسبت، فرعون اور ابلیس کی نسبت جو بھی ذکر فرمایا وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم اور غیر مخلوق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام نبیوں، رسولوں اور مقرب فرشتوں کا اللہ تعالیٰ سے کلام مخلوق اور حادث ہے۔ قرآن مجید حقیقت میں حق تعالیٰ کا کلام ہے، نہ کہ مجازی طور پر، پس قرآن مجید حق تعالیٰ کی ذات کی طرح قدیم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا۔
بے شک اللہ تعالیٰ کا متکلم ہونا بھی صفت ازلی ہے، اور یہ کلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہ تھا بلکہ اصل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ازل میں مخلوق پیدا کرنے سے پہلے بھی خالق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے کلام قدیم کے ساتھ کلام کیا، اور حق تعالیٰ کا وہ قدیم کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلقت سے پہلے کا تھا۔ حق تعالیٰ کی ساری صفتیں مخلوقات کی صفتوں کے برخلاف واقع ہوئی ہیں۔ مخلوق کی صفتیں کسی طرح بھی اس ذات پاک کے مشابہ نہیں ہیں، اگرچہ صرف نام کا اشتراک واقع ہو۔ نام مشترکہ ہیں لیکن حق تعالیٰ کی صفتیں اور مخلوق کی صفتیں علیحدہ ہیں، مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں ہیں حق تعالیٰ کی صفتیں۔ اللہ تعالیٰ چیزوں کی حقیقتوں کو، ان کے کلیات و جزیات کو، ان کے ظاہر و باطن کو علم ذاتی سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم ازلی اور ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جاننا ہمارے جاننے کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ہم چیزوں کو اپنی عقل، علم اور حواس سے جانتے ہیں۔ ہم ہر شے کی پہچان کے لیے اس کے جسم، شکل، رنگ، بو اور سمت وغیرہ کے علم کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہماری قدرت کی طرح نہیں ہے، اس کی قدرت قدیم ہے۔ وہ کسی آلے، واسطے، وسیلے اور کسی کی شراکت کا محتاج نہیں ہے۔ ہم اس طرح قادر نہیں ہیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ ہمیں بعض چیزوں پر قدرت بخشی گئی ہے، اس میں بھی ہمیں کسی آلے، واسطے، وسیلے، شراکت اور کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اور سننا ہمارے دیکھنے اور سننے کی مانند نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھنے کے لیے آنکھوں، شکلوں، رنگوں اور سننے کے لیے کانوں، آوازوں، الفاظ، حرف اور بولنے کے لیے زبان، قوت، عقل و علم کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی اصلی دائمی نظر سے شکلوں، رنگوں اور مختلف صورتوں کو دیکھتا ہے، اور آوازوں، حرفوں اور الفاظ اور جملوں کو اپنی سماعت سے سنتا ہے۔ دیگر صفات کی طرح سننا بھی اس کی ازلی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر واسطے، وسیلے، ذریعے کے اور کائنات و مخلوقات میں بغیر کسی کی شراکت کے سنتا ہے۔ دیکھی ہوئی اور سنی ہوئی اشیاء حادث اور مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ہمارے کلام کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ہم حلق، زبان، ہونٹ، دانت اور حرف سے کلام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کمال سے بغیر وسیلے اور حروف کے کلام کرتا ہے۔ ہم کلام کے لیے حرف کے محتاج ہیں، زبان کے حلق کے محتاج ہیں، اور وہ تمام چیزوں سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اس کی ذات کی طرح قدیم ہے، حرف آلات کی طرح مخلوق۔ اللہ تعالیٰ برتر اور صاحب برکت ہے، ذات و صفات کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کی روح سے پیدا کی گئی چیزوں کی مانند نہیں ہے۔ حق تعالیٰ کے شے ہونے کا مطلب دیگر اشیاء کی مانند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ان کے لیے جسم، عرض اور جوہر، بناوٹ کی بنیادی اکائی لازمی طور پر پائی جاتی ہے، لیکن ذات حق تعالیٰ کے وجود و ہستی کا اس بات بغیر جسم، بغیر عرض اور جوہر کے ہے۔ حق تعالیٰ ان سب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے، اس کا ذات میں اور تمام صفات میں کوئی شریک نہیں۔ یہ 25 عقیدے حضرت شیخ فقہ اکبر سے جو ہے آپ نے ملا علی قاری سے جو ہے اخذ کر کے یہاں بیان کیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیگر عقائد کا بیان اس کا تسلسل چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عقائد صحیحہ پر قائم رہنے اور اسی کے اوپر اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہی دعا از من و از جملہ جہاں آمین بعد۔ الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، اگر گیتی سراسر باد گیرد، چراغ چشتیاں ہرگز نہ میرد۔